الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ کریم نے یہ دوسرا پارہ ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 154 ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں اور تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے، یعنی یہ تمہارے شعور سے زیادہ ہے، تمہارے ادراک سے زیادہ ہے کہ وہ کیسے زندہ ہے۔ بس اتنا مان جاؤ کہ جب رب نے کہا کہ وہ زندہ ہیں تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ مان جائے۔ آج ہم حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی شہادت کے بارے میں کچھ عرض کریں گے۔ تو ویسے تو ان کے اگر فضائل، ان کے کمالات وہ بیان کیے جائیں تو وہ بیانات کافی بن سکتے ہیں، یعنی کافی آپ کی، کیونکہ اگر شجاعت پہ بات کی جائے وہ ایک علیحدہ طویل موضوع ہے، سخاوت پہ، آپ کی عبادت پہ، زہد و تقوی پہ، یعنی ہر آپ کی ادا جو ہے وہ قابل توقیر ہے، قابل عزت ہے۔ لیکن ہم شہادت کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہیں گے۔ تو اصل میں اس کی وجہ کیا بنی؟ یہ جب آپ جنگ صفین اور جمل وغیرہ سے فارغ ہوئے تو جنگ صفین کے بعد واقعہ کے بعد اس کی جو صفین کے موقع پر کچھ آرڈرز بنائے گئے، حکم جاری کیے گئے، بنائے گئے، لیکن کچھ لوگ یہ کہہ کہ الحکم الا اللہ، کہ حکم بس اللہ کا ہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں، یہ کہتے ہوئے وہ آپ کی جو فوج تھی، آپ کے جو حمیتی، ان سے علیحدہ ہو گئے، جن کو تاریخ نے خارجی کہا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پہلے خبر دی ہوئی تھی، یعنی ان کو مارکین کہا گیا ہے۔ تو یہ جو ہیں یہ علیحدہ ہو گئے، 4000 کے قریب یہ لوگ تھے۔ تو پھر اس کے بعد پھر اور ملے، 12000 تک ان کی تعداد ہو گئی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے، آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ کہ تم یہ بغاوت کر رہے ہو، دین سے نکل رہے ہو، امام حق کی پیروی سے تم نکل رہے ہو۔ تو وہ گئے، لیکن انہوں نے کوئی نہ سنی، بلکہ آگے سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان میں یہ نام بھی لکھے ہیں تاریخ میں کہ عمر بن یربوح اور حرقوس بن زہیر نے کہا کہ علی تم نے بہت بڑا گناہ کیا، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ تو وہ خارجی کہنے لگے کہ تم نے گناہ کیا ہے تو ہم آپ سے، ایک بندہ بولا کہ ہم آپ سے جنگ کریں گے۔ تو آپ نے پھر بھی آگے سے یہ کہا کہ جتنی دیر تک تم نہیں جنگ کرو گے میں آپ سے جنگ نہیں کروں گا۔ تو وہ جو ہے نہروان کے مقام پہ جمع ہو گئے۔ تو اس طرح پھر انہوں نے سائڈوں پہ اپنے اپنے بندوں کو بھیجا اپنی امداد کے لیے، یعنی بندے جس طرح اپنے حمیتی اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کوشش کی، اور حضرت علی کرم اللہ کریم اپنے جو مجاہدین تھے ان کو لے کے شام کی طرف آپ روانہ ہونا چاہ رہے تھے، لیکن پتہ چلا کہ ان خارجیوں نے لوٹ مار شروع کر دی ہے۔ تو پھر آپ کے دوستوں نے، آپ کے حمیتیوں نے، مجاہدین نے، انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ ادھر اگر ہم شام میں گئے تو یہ جو خارجی ہیں یہ ایسا نہ ہو کہ یہ بعد میں
یہ کوفہ پہ حملہ کریں، ہمارے بیوی بچوں کو قیدی بنا لیں، تو پہلے ہمیں ان سے نپٹنا چاہیے۔ تو انہوں نے جب ادھر لوٹ مار شروع کی تو آپ نے پھر ادھر توجہ کی، اسی طرح پھر ان کو سمجھایا۔ تو مفہوم یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس گئے، ان کو ڈرایا، ان کو سمجھایا کہ شریعت کے مطابق تم غلط کر رہے ہو، امام حق کی پیروی سے نکلنا، ان کی فرما برداری سے نکلنا، ان کی اطاعت گزاری سے نکلنا، یہ جو ہے یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور جو تمہارا صحیح امام ہے یعنی حکمران ہے، جو شریعت کے مطابق ہے، خود بھی شریعت کے مطابق ہے اور شریعت کے تابع ہی حکم دیتا ہے، اس کی اتباع بھی ضروری ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سمجھانے سے 8000 لوگ توبہ کرتے ہوئے واپس آ گئے۔ تو یہ جب واپس آئے تو پہلے اس گروہ کا یہ جو ابن القوا یہ امیر بنا ہوا تھا، اور وہ بھی اپنے چند دوستوں کو اپنے ساتھ کو یعنی 10 اپنے جو اس کے مخصوص آدمی تھے اس کو لے کے وہ بھی حضرت علی کرم اللہ کریم کے ساتھ آ ملا۔ پھر انہوں نے خارجیوں نے عبداللہ بن وہب اور ذوی الصدیہ ہرقوس بن ظہیر کو اپنا امیر بنا لیا، اور وہ نہروان کی طرف چلے گئے۔ تو ان لوگوں کو یعنی مارکین کہا جاتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہوئی تھی، اور یہ ذوی الصدیہ جو ہے نا، ذوی الصدیہ، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی نشانی بھی بتائی تھی کہ ایسے لوگ اے علی جس سے جنگ کریں گے، اور ان کا امیر ایک ایسا ہوگا جس کے ہاتھ پہ ایسا یعنی گوشت ہوگا جس طرح عورت کا سینہ ہوتا ہے یعنی پستان وغیرہ، اور اس پہ بال ہوں گے۔ تو یہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتا دی تھی، اور یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث شریف ہے کہ ایک بنی طیم کے ایک شخص ذوی الخویصرہ وہ اس کے بارے میں فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیرات تقسیم فرما رہے تھے، خیرات کر رہے تھے، تو وہ ذوی الخویصرہ جو تھا وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی انصاف کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، اگر میں نہیں انصاف کروں گا تو کون کرے گا؟ اے بدبخت، کون انصاف کرے گا؟ جو امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو وہ اگر انصاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو صحابہ کرام کو اس کی یہ بات سن کے بڑا غصہ آیا۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب نے ان کا عرض کیا کہ حضور مجھے اجازت دیں میں اس کا سر قلم کر دوں۔ تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ پیارے عمر، یہ ایسا اس کو چھوڑ دو، کیونکہ ان کے ساتھی ایسے ہوں گے کہ جو یعنی وہ آپ سے جنگ کریں گے، اور دین سے وہ ایسے نکل چکے ہوں گے جو جس طرح تیر جو ہے کمان سے نکل جاتا ہے۔ تو حالانکہ وہ یہ بھی فرمایا کہ ان کی نمازیں، ان کی روزے اتنے زیادہ ہوں گے کہ تم اپنی نمازیں روزے ان کے مقابلے میں کم سمجھو گے، ہیں جی۔ تو یہ پھر اس یہاں بھی فرمایا کہ وہ ایک کالے رنگ کا شخص ہوگا جس کا بازو عورتوں کے پستان کی طرح ہوں گے۔ تو یہ حضرت ابو سعید خدری یہ بھی فرمایا کہ میں یہ آقا سے سنا، یعنی پہلے یہ فرمایا کہ میں نے آقا سے یہ بیان سنا کہ وہ ایسے ایسے ہوں گے، ان کا امیر ایسا ہوگا، اس کی نشانی بتلائی۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب یہ جنگ ہوئی تو میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ تھا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویسے ہی ہم نے ادھر پایا، یعنی اس ذوی الصدیہ کو دیکھا کہ اس کا ہاتھ ویسے ہی تھا۔ تو اس کے بارے میں آگے پھر عرض کرتا ہوں۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ کریم، آپ نے جب ان سے جنگ کا معاملہ شروع ہوا، آپ ادھر سے یعنی شام کی طرف نہیں گئے، واپس آئے،
تو آپ ایک مقام پہ یعنی ٹھہرے ہوئے تھے، تو یہ شواہد النبوہ میں ایک روایت ہے کہ حضرت جندب بن عبداللہ وہ کہنے لگے، وہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ اب شک ہوا۔ شک کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ میں حالانکہ جنگ صفین اور جمل وغیرہ میں آپ کے ساتھ تھا، حضرت علی کرم اللہ کریم کے ساتھ تھا، مجھے آپ کے حق ہونے پہ ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا، کیونکہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ حق جو ہے وہ علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، تو مجھے شک نہیں تھا۔ لیکن اب جب یہ خارجیوں سے جنگ ہونا تھی نہروان کے بارے میں، تو مجھے اب شک پیدا ہوا۔ کیوں پیدا ہوا؟ کہ وہ جو لوگ ہیں 4000 کے قریب، ان میں وہ سب عابد و زاہد ہیں، زہد و تقوی والے ہیں، تو بڑے ہی بظاہر نیکیاں کرنے والے ہیں، تو مجھے یہ شک ہوا کہ اتنے نیک لوگوں سے حضرت علی کرم اللہ کریم اور ہم جنگ کریں گے، تو یہ شک ہوا۔ تو جب شک ہوا تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پہ نیزے کے اوپر کپڑا لٹکا کے بیٹھا ہوا تھا، ادھر سے حضرت امیر المومن حضرت علی کرم اللہ کریم آپ تشریف لائے، تو وہ ایک آدمی جو آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، یعنی امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ڈھونڈ رہا تھا، تو وہ جندب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ بلایا گیا تو اس نے کہا کہ وہ جو ہے نا، جو خارجی ہیں، مارکین ہیں، وہ نہروان کے مقام سے آگے نکل چکے ہیں، تو وہ بندے نے آ کے خبر دی۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ کریم نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسرا بندہ آیا، اس نے بھی بتایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان کے جھنڈے دوسری سائڈ پہ لگے تو وہ آگے نکل رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں آپ کا یعنی عقیدہ اور ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ آگے کراس نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں وہ ہیں وہی ان کی مقتل گاہیں بیان کی ہیں، تو وہاں سے کیسے وہ گزر سکتے ہیں؟ اب جو جندب بن عبداللہ تھے وہ کہنے لگے کہ اب مجھے نا ایک کہہ لیں کہ معیار میرے ہاتھ میں آ گیا، پیمانہ میرے ہاتھ میں آ گیا، کہ ادھر وہ دو بندوں نے آ کے گواہی دی کہ وہ جو خارجی ہیں وہ نہروان کے علاقے سے آگے نکل چکے ہیں، آگے آ گئے ہیں، تو وہ آگے سبقت کر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں آگے۔ تو حضرت علی کرم اللہ کریم فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی قتل گاہیں وہی ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے وہ کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے پاس یہ معیار آ گیا کہ اب جا کے دیکھ لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ حق کس کے ساتھ ہے، کہ اللہ کی یعنی نصرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور آپ کی معاونت کہ آپ کے ساتھ ہے، تو کیا آپ نے آپ کو سچ بتایا ایسے ہی ہے؟ یعنی یہ دیکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ اب مجھے ایک جس طرح کہتے ہیں دل میں تھوڑی سی تسلی، اب پتہ چل جائے گا کہ حق کے ساتھ کون ہے یا حق پہ کون ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم آگے گئے تو وہ جو تھے خارجی وہ آگے نہیں گزرے ہوئے تھے، وہ اپنے مقام پہ ہی تھے، اپنی جگہ پہ ہی تھے۔ تو جندب بن عبداللہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یقیناً حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام آپ سچ فرما رہے تھے۔ تو کہتے ہیں ابھی میں سوچ میں تھا تو پیچھے کسی نے آ کے نا مجھے ادھر کندھوں سے جھنجھوڑا، پکڑا، اور جب میں نے دیکھا تو وہ امیر المومنین تھے، اور ساتھ ہی فرمایا اے جندب بن عبداللہ کیا تیرا شک اب دور ہو گیا؟ یعنی حالانکہ انہوں نے اس بات کو ظاہر نہیں کیا تھا، دل کی بات تھی، تو حضرت علی کرم اللہ کو اس کی دل کی بات کو جانتے ہو آپ نے فرمایا اے جندب اب تیرا شک دور ہو گیا۔ تو اس طرح یہ آگے سلسلہ چلتا رہا، آخر کار پھر جنگ جب ہوئی تو یہ جو تھا یہ حق اور باطل کی جنگ ہوئی، تو یہ کافی سارے جو تھے نا ان کے مارے گئے، یعنی یہ بھی لکھا ہے کہ 3991 4000 میں سے، یعنی 3991 خارجی وہ واصل جہنم ہوئے،
اور 9 جو تھے وہ بھاگ گئے۔ تو اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہوئی تھی کہ اتنے یعنی وہ تقریباً 10 میں سے کم وہ بھاگ جائیں گے اور 10 میں سے کم وہ بچیں گے۔ تو اسی طرح جس طرح آپ نے فرمایا اسی طرح وہ ہوا۔ تو کیا ہوا پھر وہاں آپ کو حضرت امیر المومنین کے بارے میں آتا کچھ طائف وغیرہ دیے، تو وہاں ایک عبد الرحمن ابن ملجم یہ خارجی تھا۔ تو اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک یہ لکھا ہے کہ یہ جو ادھر سے آیا تھا مصر کا رہنے والا تھا، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مصر سے شہید کرنے کے لیے وہ آئے تھے، یہ ان میں آیا تھا۔ ایک تو یہ روایت ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ یمن کے آنے والے جو افراد تھے ان میں یہ بھی تھا۔ اور ایک یہ بھی ادھر یعنی لکھا ہے کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ ابن ملجم جو ہے یہ خارجیوں میں سے تھا، یعنی جو خارجی تھے انہی میں سے تھا، اور یہ آپ کے لشکر میں شامل ہو گیا تھا۔ تو جب فتح ہوئی تو لوگوں نے طائف پیش کیے، تو یہی عبد الرحمن ابن ملجم خارجی اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خدمت میں ایک تلوار پیش کی۔ آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ تو جب کہا گیا کہ آپ نے دوسروں کے طائف قبول کر لیے، میری تلوار والا تحفہ قبول نہیں کیا، تو پتہ ہے حضرت علی کرم اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یہ تلوار میں تجھ سے کیسے لے سکتا ہوں، کیونکہ اسی تلوار سے تو نے اپنا کام کرنا ہے، یعنی مجھ پہ وار کر کے مجھے شہید کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو وہ ڈرا کانپ گیا، کہنے لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں بھلا ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ آخرکار اس نے یہاں تک بھی آتا ہے کہ اس نے کہا کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے تو آپ قصاص کے طور پہ میرے ہاتھ کاٹ دیں یا مجھے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ کام جو ابھی تو نے کیے ہی نہیں ہے اس کا قصاص کیسے ہو سکتا ہے۔ آخرکار پھر کیا ہوا کہ وہ اسباب یہ بنے کہ وہ یہی عبد الرحمن ابن ملجم خارجی یہ کہنے لگا کہ یا امیر المومنین آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جا کے کوفہ والوں کو یہ فتح کی خوشخبری سناؤں، یعنی خارجیوں سے جو جنگ ہوئی ہے فتح حضرت علی کرم اللہ کریم کو ہی ہے، اس کی جا کے فتح کی خبر سناؤں، خوشخبری سناؤں۔ آپ نے فرمایا چلو چلے جاؤ۔ کوفہ جب گئے، یعنی گیا یہ عبد الرحمن ابن ملجم، تو ایک گھر میں گانے سرور کی محفل ہو رہی تھی، عورتیں گا رہی تھی وہ محفل، اور تو اس نے سوچا کہ ان کو منع کیا جائے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ جو تم کر رہے ہو یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ جب اس نے روکا تو عورتیں گھر سے باہر نکلنے لگی، تو ان میں ایک کتامہ نامی عورت تھی، قاف 2 نقطہ طا اور میہ ماہ، کتامہ۔ وہ عورت تھی جو حسن و جمال میں وہ کہہ لیں کہ بڑی کمال کی تھی، یعنی حسن و جمال میں وہ یکتا تھی۔ تو اس کو جب دیکھا اس نے عبد الرحمن ابن ملجم نے، تو اس پہ وہ فریفتہ ہو گیا۔ تو بسر کرتا ہوں کہ اس سے پوچھا کیا تیرا شوہر ہے یا ابھی کماری ہے، یعنی شوہر والی نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں شوہر کی تلاش میں ہوں۔ تو یہ عبد الرحمن کہنے لگا پھر سمجھ کہ تجھے شوہر مل گیا۔ تو اب پھر وہ ساتھ لے گئی، میں اپنے گھر والوں سے پوچھ لوں۔ تو اس نے پھر اپنے بڑکیلے لباس پہنا، اپنے آپ کو اس نے آراستہ مزید کیا، اور یہ زیور وغیرہ پہن کے پھر وہ سامنے آئی، یہاں تک کہ اس نے اپنے اوپر عبد الرحمن کو پورا اپنی گرفت میں کر لیا۔ اب جب شادی کی بات ہوئی، نکاح کی بات ہوئی، تو وہ کتامہ نامی عورت کہتی ہے کہ میرا 3 قسم کا مہر ہوگا۔ بتا؟ وہ کہنے لگی کہ ایک تو یہ ہے کہ 1000 جو ہے نا وہ درہم وہ میرے حق مہر میں ہوں گے، اور دوسری یہ شرط ہے کہ ایک خوبصورت گانے والی وہ بھی تجھے مہر میں دینی ہوگی۔ ٹھیک ہے، 2 ہو گئے۔ تیسرا حق مہر، یعنی تیسری قسم کہہ لیں حق مہر کی، یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کا سر چاہیے حق مہر میں۔ تو وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے یعنی نڈر بہادر اسد اللہ ہیں اور وہ اللہ کے شیر ہیں،
تو میں ان سے کیسے لڑ سکتا ہوں، ان کا سر کیسے؟ تو وہ کہنا لگا کہ یہ پہلے جو ہیں، یعنی 1000 درہم بھی ہے، گانے والی کنیز بھی تجھے چاہیے حکمار میں، وہ ہو سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا۔ اور کتامہ آگے سے کہنے لگی کہ میں بھی وہ دونوں معاف کر سکتی ہوں، کنیز والا بھی اور 1000 درہم والا بھی، لیکن یہ نہیں، یہ مجھے ضرور چاہیے۔ اب وہ سمجھا کہ حضرت علی کرم اللہ کریم نے سچ ہی فرمایا تھا کہ تو اس تلوار سے اپنا کام تمام کرے گا، یعنی اپنا کام کرے گا۔ تو پھر کیا ہوا کہ مختصر کرتا ہوں کہ 19 رمضان آتا ہے، تو آپ نماز کے لیے صبح جاتے ہیں، تو نماز آپ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، تو ادھر یہ جس نے کتامہ نے ہی اس تلوار کو زہر میں یعنی بجھایا تھا، اس نے وار کیا، آپ کی سر انور پہ لگا اور مغز تک پہنچ گیا، اور آپ نے حضرت امام حسن کو فرمایا کہ آپ نماز پڑھا دیں، اور یہ بھاگتا جا رہا تھا۔ اس کے بارے میں آگے بخصر کئی روایتیں ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ آخرکار یہ خود کہہ رہا جا رہا تھا کہ امیر المومنین کو کسی نے قتل کر دیا، اور جب کسی نے پوچھا تو کہ یہ کیا تو نے کیا، تو کہنا یہ چاہتا تھا کہ نہیں، لیکن اس سے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ ہاں میں نے قتل کیا ہے۔ تو وہ پکڑ کے لایا گیا، گرفتار کر کے لایا گیا۔ تو آپ جب یعنی آپ کے سر پہ تلوار لگی تو آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب وہ پکڑ کے لایا گیا تو آپ کا دیکھیں بڑا پن، لجپالی دیکھیں، اس گھرانے کی لجپالی دیکھیں۔ آپ نے فرمایا جتنی دیر تک یعنی یہ قید ہے میں زندہ رہا تو پھر تو اس کا جس طرح آپ کے مشورے سے اس کے بارے میں کریں گے، فیصلہ کریں گے، لیکن جتنی دیر تک میں زندہ رہوں اس کو وہی کھانا کھلایا جائے جو میں کھاؤں، وہی پلایا جائے جو میں پیوں، اور اس کا کھانا بند نہ کیا جائے۔ اور اگر میں اللہ کے یعنی پاس چلا گیا تو پھر اس کو اتنی ہی ضرب لگائی جائے جتنی اس نے مجھے لگائی ہے۔ یہ دیکھیں اس گھرانے کا انصاف آخرکار کیا ہوا، جو اللہ کو منظور تھا، جس کی پہلے بشارتیں دی گئی تھی، خبریں دی گئی تھی،